أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. کبھی ایک مرتبہ میں نے آپ کے سامنے 23واں پارہ سورہ یاسین کی 36 نمبر آیت تلاوت کی، جس میں خلاق دو عالم ارشاد ہو رہا ہے سبحان الذی، سبحان ہے وہ ذات. کون بتائے کہ سبحان کون ہے؟ اس کی سبحانیت کا معیار کیا ہے؟ لفظ سبحان آئی، سبحان ہے وہ ذات. کیسی ذات ہے؟ جہاں سبحانیت ہی سبحانیت. جب بھی روز ہی میں کہتا ہوں، جب بھی کوئی لفظ کہے پھر بھی وہی سبحانیت ہے. پھر اس کا کمال ہے کہ جہاں جس کی سبحانیت کے لیے لفظیں کوتا ہوں اسے سبحان. سبحان ہے ابھی بیان کرتے ہیں، سبحان ہے وہ ذات. کیسی سبحان؟ الذی وہ ہے. سبحان اللہ تشریح کیسے ہو رہی ہے؟ الذی وہ ہے، وہ سبحان وہ ہے. خلق الازواج، کہ جس نے تمام زوج پیدا کیے، عالمین کے زوج پیدا کیے، عالمین کے مذکر و مؤنث کو پیدا کیا. کلہا، کل وہاں آتی ہے کہ کوئی جز رہ جائے، کل نامکمل ہوتا ہے. کل، جب کل کی لفظ آ جائے گی پھر کوئی جز بھی رہ نہیں جائے گا، کیونکہ کل کی لفظ نے آ کے اسے تائید میں جمع کر کل. اب کل اگر کوئی رہ گیا تو پھر قرآن بطور اعجاز گر جائے گا مقام سے، اگر کوئی نقص واقع ہوا تو. اب کلہا، جتنی زوج عالمین میں ہو سکتے ہیں، اور یقیناً ہیں تبھی تو کہا گیا، اگر نہ ہوتے تو کیوں کہا جائے؟ ہیں اور یقیناً ہیں. ہمارا نہ سمجھے اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے. کہاں تک ہے وہی جانے جس نے کلہا کی لفظ فرمایا. تمام کے تمام زوج کو علم میں، علم الہی میں خالق نے خلق کر دیا. علم الہی میں مخلوق ہو گئے، علمی عظمی میں مقدر ہو گئے، علمی عظمی میں مصور ہو گئے. تو جو فرمایا مقدر ہو گئے، مصور ہو گئے. ایجاد علم میں، علم میں یہ ایجاد علمی ہے، عملی نہیں ہے. علم الہی میں یہ مصور ہو گئے، مصور ان کی تصویریں ہو گئی، ان کی مقدرہ ہو گئے، یہ ہو گئی، یہ سب. کلہا مما تنبت الارض، اور یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ جہاں جہاں سے زمین جسے اگاتی ہے، ہر
اس کے جز کو ہم نے کہاں کہاں زمین ان کے لیے مقرر کر دی ہے کہ ہر ایک کا جوڑا کہاں سے بنے گا، وہ کہاں ہوگا، یہ علم الہی میں موجود ہے۔ رہنے والا یہاں کا ہے اور وہ پہنچتا ہے امریکہ مثال کے طور پہ، تو وہاں ہم نے یہاں کے وہاں کو مقدر کر دیا ہے، وہاں والا یہاں آتا ہے اسے ہم نے یہاں مقدر کر دیا، یعنی جہاں جہاں وہ شاید جس کے لیے مقدر ہوئی ہے اسی کو عملی طور پر امام پورا کرتا، اجرائی صورت میں، امضائی صورت میں، ایجادی صورت میں، تجسیم میں، ان کو ترکیب میں مرتب کون کرے گا، مدبر کون ہوگا، مقسم کون ہوگا، اس تمام امور کو کیا ہوگا، کلھا مما تنبت الارض، معلوم ہوتا ہے جہاں سے یہ زمین کا تصور ہے۔ اب یہیں سے لگتا ہے کہ جہاں بھی کوئی خالق کی مخلوق ہے وہاں زمین کا تصور ہونا ضروری ہے، جس کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھ رہے۔ ہم ہو سکتا ہے اسی دنیا کی زمین کو زمین کہیں، لیکن یہاں تو عالمین کے جوڑے بننے ہیں، اور ہر عالمین کے جوڑے کے لیے یہ شرط ہے مما تنبت الارض۔ تو پھر ہمیں اب پتہ لگا کہ میرے معصوم نے فرمایا اس پہلے آسمان پہ زمین ہے، دوسرے آسمان پہ زمین ہے، تیسرے آسمان پہ زمین ہے، چوتھے آسمان پہ زمین ہے، پانچویں آسمان پہ زمین ہے۔ جو ان زمینوں کو جانے اسے ایمان۔ یہ پہلا آسمان اس کا پورا ہے، دوسرے پہ زمین ہے، تیسرا اس کا پورا ہے۔ اب جہاں تک زمینوں کا تصور ہوگا، چونکہ جو جوڑا بنے گا وہ کہاں سے بنے گا، مما تنبت الارض، اس کی جوہریت، اس کا جو تصور ہے، اس جوہر زمین ہی کی یعنی تصور سے وہ مصور ہوگا، مدبر ہوگا۔ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، اور دوسری شاید اس کو ہم زوجین کو بنائیں گے، جوڑ بنائیں گے، جوڑے کے لیے دوسری شاید کیا ہوگی، نفس۔ جس طرح کا وہ جوہر اول ہوگا اسی طرح کا ہم نفس دیں گے، یہ ہمارا عقل ہوگا۔ پیدا ہوتے ہی اس جوہر کے پہلے دن عرض کیا تھا، نفس طبعی پیدا ہوتے ہی، جوہر کے ہوتے ہی ادھر انعقاد ہوا، رحم مادر کھلا، وہ جوہر اندر گیا، فوراً ہی نفس طبعی کا وجود پیدا ہو گیا۔ کوئی ایک لمحے کے لیے بھی نطفہ بغیر ارتقائی استعداد کے نہیں رہتا، اس کی ارتقائی استعداد کا باعث کیا ہوتا ہے، وہی نفس۔ معلوم ہوتا ہے ہر شے کی ارتقاء کا ذریعہ نفس ہوتا ہے۔ جب مادی شے کی ارتقاء کا ذریعہ نفس ہے تو پھر روحانی شے کا بھی کوئی ارتقاء کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ یہ نفس انسانی ہونا ضروری ہے، اس کا نفس اللہ ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک لمحے کے لیے بھی عالمین کی ارتقاء رکے نہیں، اس لیے کہ خالق انہی کے بھروسے پہ کہتا ہے وَكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَانٍ، ہر لمحے میں اس کی شان الگ الگ ہے۔ کوئی تو ہے جو اس زمانے کی ارتقاء کو بڑھا رہے ہیں، بڑھنا ہی اس بات کی دلیل ہے، بڑھ ادھر سے رہا ہے، شان ادھر سے ظاہر ہو۔ اور یہ فرما رہے ہیں بڑھ یہاں سے رہا، بڑھانے والا کون ہے، مدبر، امام زمان۔ مما تنبت الارض ومن انفسهم، اور دوسری شے کیا ہے، نفس۔ ومما لا يعلمون، اور تیسری وہ شے ہے جسے پورے عالمین کے زوج نہیں جانتے، وہ روح ہے، اللہ جانے وہ کیا ہے۔ بس آج یہی سے بات کو میں تھوڑا سا پلٹ کے، سبحان کسے کہتے ہیں؟ آج میں جناب امیر المومنین علیہ السلام جناب امیر المومنین علیہ السلام سبحان کسے کہتے ہیں؟ جناب امیر فرماتا ہے کہ ہوا سبحان الذی، وہ ہے ما یوصف بہ اللہ فہوا کمال۔ فرمایا کہ سبحانیت ایک
कमाल का नाम है। वही बता सकते हैं, खुदा गवाह है। सुभानियत एक कमाल का नाम है। उस कमाल की तशरीह क्या फरमाते हैं? मा यूसफ बिहिल्लाहु फहुवा कमाल, जो शय भी अल्लाह की सिफत बन सके वो कमाल। कमाल हर शय का नाम कमाल नहीं। कमाल की तारीफ देखिए, ये इमाम ही फरमा सकते हैं कि कमाल होता ही वही है कि मा यूसफ बिहिल्लाह, जो अल्लाह की सिफत बन सके वो कमाल होता है। ये सुभानियत उसकी सिफत है, उसका कमाल है, उसका कमाल। सुभानियत उसका कमाल है। माला यूसफ बिहिल्लाह फहुवा लैसा बिकमाल, जो भी शय उसकी सिफत नहीं बन सकी वो कमाल नहीं होगा। कमाल ही की ये तारीफ है जो उसकी सिफत बन सके। अब हमें पता लग गया कि वही कमाल होता है जो उसकी सिफत बने, जो उस सिफत का सबूत बने। ठीक है ईमान है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। जो सिफत उसकी सिफत बन रही है वो कमाल है। जो उस सिफत को फैज पहुंचाए उसी को इमाम है। मेरे वो 10 बजाने से नहीं सुनी मैं, ये जुमला आपके जेब में नहीं आया कि उस सुभानियत के कमाल को फरमाया। सुभानियत कमाल है और उस सुभानियत के कमाल में जो पहला कमाल आता है उसे हयात कहते हैं। सरकार ये तस्वर भी करे उसकी हयात आपके अक्लों में नहीं। अल्लाह की हयात कैसी? मखलूक की तरह से है। हमारी अक्लों में वो हयात आएगी जो मखलूक है। मखलूक हयात, दूसरी हयात नहीं आएगी। और ये हयात उसका कमाल है। इसी सुभानियत के कमाल का नाम हयात है। मैं दूसरी लफ्ज कहूंगा, खुदा के लिए मेरे साथ रहे। इसी हयात के कमाल का नाम है इल्म। दिन मिलाए मेरे साथ, कुछ और मुश्किल। अल्लाह के कमाल का नाम, सुभानियत के कमाल का नाम हयात है। हयात के कमाल का नाम इल्म है। इल्म दलील हयात है। अल्लाह की हयात की दलील हाई है। वो हाई है तो किसकी वजह से हाई है? अब जो भी हाई होगा उसका अलीम होना, अलीम हम कहते हैं, उसका ऐन इल्म होना जरूरी है। अलीम तो सिफत की लफ्ज़ में है, उसका ऐन इल्म होना जरूरी है। और ऐन इल्म, मैं लफ्ज़ मुश्किल कह रहा हूँ जनाब, ऐन इल्म वही हो सकता है जहां तजर्रुद ही तजर्रुद। बात मुश्किल होगी, जहां तजर्रुद ही तजर्रुद हो। क्योंकि इन्नल इल्म वत्तजर्रुद मुतलाज़िमा, तजर्रुद और इल्म लाज़िम और मलज़ूम है। जहां इल्म होगा वहीं तजर्रुद होगा, जहां तजर्रुद होगा वहीं इल्म होगा। मैं क्या कह रहा हूं? जहां तजर्रुद होगा, तजर्रुद अभी बहस करते सरकार अली शाम के फरमान से, जहां तजर्रुद होगा, घबरा तो नहीं रही, मुश्किल बात है, सुनाना जरूरी है, नहीं सुनाएंगे तो कैसे पहुंचेगी लफ्ज़।
علم متلازمہ، جو بھی تجرد رکھتا ہوگا اس کا علیم ہونا ضروری ہے. جو بھی علیم ہوگا وہاں تجرد ہوگا. اس لیے سرکار علی فرماتے ہیں اللہ ہو مجرد. توحید ایک تجرد کا نام ہے. تجردی کمال کا نام توحید ہے. فَكُلُّ مُتَجَرِّدٍ عَالِمٌ لِذَاتِهِ فَلِغَيْرِهِ. جو بھی اس تجرد کے مقام پر کمال پر فائز ہوگا اس کا اپنی ذات کا عالم بھی ہونا ضروری ہے اور غیر کا عالم ہونا بھی ضروری ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کی اپنی ذات کا اسے عالم ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے خالق کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ذات کا عالم ہو. اگر اپنی ذات ہی کو نہیں جانتا پھر عالم کیسا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اپنی شاہ جی اپنی ذات کا عالم ہو. پھر اس ذات کے عالم کی بنا پہ پھر کیا ہو؟ خیر کا بھی عالم ہو. اس ذات کی بنا پہ کس کا عالم ہو؟ خیر کا. اب اللہ نے جس ذات کا وہ عالم ہے یہی ذات اس نے پہچانوانی ہے عالمین سے. جس ذات کا وہ عالم ہے جو اپنی ذات ہے اس کی، اسی ذات کا جو عالم ہے اس نے یہی ذات منوانی ہے، یہی ذات پہچانوانی ہے عالمین سے. اب دنیا مجھے بتائے تو درمیان میں جسے واسطہ بنائے اس علم کو دینے کا وہ کتنا مجرد ہے. تو انہیں کیسا بنائے؟ کیا یہ نطفے سے بات اللہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو وجود نسبی کے لیے بنایا ہے تاکہ پتا چلے یہ فاطمہ کا باپ ہے.
کوئی نہیں ہے پر ہر ایک شے میں نظر ہے، اور محمود ہے اتنا کہ تیری حمد محمد، اعلیٰ ہے تو اتنا کہ علی سے بڑا ہے، حسن ہے تیرا کہ تو حسنین کا رب ہے، فاتر ہے جبھی فاطمہ زہرا کا خدا ہے۔ یہ دیکھیں ذرا، جس وجہ سے دیکھیں جب فرمایا نا اپنی ذات کی بات کی تو وہاں ان کے لیے آیت تطہیر کا اعلان نہیں کیا۔ كنت كنزا مخفيا فحفظت فخلقت الخلق، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، ان کو میں نے بنایا، ان کو بنایا ہے، یہ خلق سے نہیں بنے، عامر ہی کا نام ہے، یہ ارادہ ہے۔ عامر یہ ہے، ان کے عامر کا نام عامر ہے، اللہ نے ان کو ارادے سے بنایا ہے۔ جب ان کی وہی تجرد، اب آل محمد علیہ السلام کا تجرد ذاتی کیا ہے؟ جس علم میں یہ معرف ہے توحید کے، جس کمال میں یہ، میں جملہ کہوں، جس کمال میں یہ سبحان ہے، اس کی سبحانیت کے ثبوت میں میں جملہ کہہ دوں، خدا گواہ ہے، وہ سبحان ہے عبادت میں، یہ سبحان ہے تعظیم میں۔ وہ سبحان ہے عبادت میں، یہ سبحان ہے تعظیم میں۔ کیسے معلوم ہو کہ تعظیم کا معیار کیا ہے؟ ساری دنیا اٹھ کھڑی ہو جب رسول آئے، یہ رسول کا معیار ہے، جب فاطمہ آئے مظہر کون ہے؟ اب ان کو خالق نے وہ تجرد عطا کیا، کیونکہ لفظ تجرد ہے، اب اسی کو بار بار کہلایا جائے، اب ان کا تجرد لخیر ہی ہے، اس کا تجرد لذات ہی ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ اللہ جو مجرد ہے وہ مجرد، اللہ مجرد۔ اب ان کی تجرید کیا ہو؟ شرح تجرید ہماری علم کلام کی سب سے بڑی کتاب، اسی تجرید کو تجرد سے ہے۔ شرح تجرید جو علم کلام کی ہماری سب سے بڑی کتاب ہے، شرح تجرید کو میں خود بھی پڑھاتا رہا ہوں، تو علامہ ہندی کی بھی ہے، علامہ شیرازی کی بھی اس وقت بھی آئی ہے۔ تو یہ جو تجرد ہے ان کا تجرد، وہ جو جس تجرد میں یہ توحید سے ہر وقت متصل، کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ ان کا تجرد، ان کا اتصال توحید سے منقطع ہو جائے۔ میں نے اس دن بھی وہی معاملے میں عرض کیا تھا، ان کا وہ مقام اتصال ہے، ہر وقت اتصال، ایک لمحے کے لیے اگر اتصال منقطع ہو جائے عالمین تباہ و برباد ہو گئے۔ عالمین باقی کیوں ہے کہ ان کا اتصال توحید کے ساتھ ہر وقت جو اتصال ہے، یہ اتصال ہی مقام وحی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ ان کا اتصال، یہ ہے مقام وحی۔ ان سے پہلے جبریل نے جا کے وہاں سے وحی نہیں لاتا،
वक्त वही, ये मकाम वही पे फायद, क्योंकि इत्तिसाल हर वक्त। अब ये इनका तजर्रुद कितना होगा, उसके मकाम तजर्रुद को दुनिया नहीं समझेगी, नबी नहीं समझ सकते, जिब्रील नहीं समझ सकते। यही मिराज पे क्यों रुक गया था सिदरतुल मुंतहा पे? रसूल आगे बढ़ के कहते जिब्रील आओ ना, हाँ मैं उंगली बराबर जाऊं तो जल जाऊं। जिसकी अबदियत को जिब्रील ना समझ सके को कौन समझे? अबदियत को जिब्रील नहीं समझ रहा जनाब। अब जनाब इनका जो मकाम तजर्रुद है वो है मकाम इत्तिसाल ज़ाते इलाही। उस इत्तिसाल का नाम तजर्रुद है। फिर मैं जुमला दूसरा के पास आ जाए, उस तजर्रुद का नाम तमल्लुक है, मिल्कियत। उस तमल्लुक का नाम तसर्रुफ है, उसी तसर्रुफ का नाम विलायत। अब ये जो उसकी विलायत के साथ इनकी विलायत मुत्तसिल है, ये अपने मकाम तजर्रुद में जो पहलू इनका मकाम तजर्रुद का, अभी जब इधर आएंगे फिर पहलू बनेंगे, अब तो है ही उससे मुत्तसिल। अब उस मकाम पर ये फरमाते हैं होगा आलिमुन अल्लाह मुजर्रदुन कुल्लु मुजर्रदिन आलिमुन लिज़ाते ही वाले गैरे ही। ये कहते फौरन पलट के फरमाते हैं वो आलिम है अपनी जात का भी और गैर का भी। ये गैर कौन है? आलिम। मैं आपके लिए बहुत बड़ी बात कह के आगे बढ़ूं। आले मोहम्मद वो कमाल है जिनकी फकत इल्लत अल्लाह ही हो सकता है। हमारी इल्लत वालिदैन हो सकते हैं, हमारी इल्लत और कुछ हो सकती है। आले मोहम्मद 14 वो हैं अल्लाह के अलावा जिनके होने की इल्लत कोई दूसरा है ही नहीं, ना हो सकता है, ना होगा। इसलिए आले मोहम्मद की इल्लत तामा कौन है? अल्लाह इनकी इल्लत तामा है। इल्लत तामा भी इनके अलावा दूसरा भी कोई पैदा नहीं कर सकता। कहाँ बैठे हुए मैं क्या कह रहे पढ़े ना, हिकमत की किताबें पढ़े और ये फलसफा और मंतिक की किताबें पढ़े। इल्लत तामा इल्लत नाक़सा को मैंने वहां बयान किया, लेकिन इल्लत तामा कौन? अल्लाह इनकी क्या है? इल्लत तामा। मालूल अव्वल कौन? 14 अल्लाह का मालूल अव्वल, वो इल्लत है इनकी। अल्लाह के अलावा इन 14 की कोई इल्लत नहीं हो सकता, कोई सबब खल्क नहीं हो सकता, कोई इनका खालिक नहीं हो सकता, कोई इनका बनाने वाला नहीं हो सकता। बनने वाले तो हो सकते हैं, और नहीं फरमा रहे। फिर मैं जुमला कह दूं, अगर आप मुतवज्जे हैं तो ये बात आई है, जुमला मैं कहता हूं जब इनका बनाने वाला वही है तो फिर इनका जानशीन भी वही बनाएगा। दुनिया में बना सकती बाबा जान। अब इनको क्या फरमाते होगा, इसी वजह से फरमाया कि हम ही दलील हैं उसके होने की। इसलिए अपने आप को कहा हम माँ बिल गैर है, वो माँ बिज़ात है।
یہ کیا ہے؟ ما بالغیر. کس نے بنایا ہے؟ اللہ. ما بالغیر. چلو وہ کیا ہے؟ ما بالذات. ما بالغیر بننے والے، ما بالذات بنانے والے. دیکھیں ان کا بننا یہ ثبوت ہو گیا، یہ بن نہیں سکتے جب تک کہ ان سے پہلے کوئی بنانے والا نہ ہو. میں کیا کہتا ہوں؟ یہ ما بالغیر وجود میں نہیں آ سکتا جب تک کہ ما بالذات پہلے موجود نہ ہو. معلوم ہوتا ہے ان کے ہونے نے اس کا ہونا ثابت کیا، ایسا ثابت کیا کہ وہ سامنے بھی نہیں اور ہے بھی صحیح، سامنے بھی نہیں ہے، عقلوں میں نہیں آتا، علم میں نہیں آتا، کسی چاہ میں نہیں آتا. ان کا ہونا اس کے ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ عقل ما بالخیر کو اولا تسلیم ہی نہیں کر سکتی. عقل سلیم کی بات، عقل عادی کی بات نہیں ہے. عقل سلیم ما بالخیر کو تب تسلیم کر سکتی ہے جس کے سبب سے یہ بنا ہے، جب تک کہ پہلے اسے تسلیم نہ کر. ان کا تسلیم ہونا دلیل ہے کہ کوئی ہے، بس جو ہے اسی کا نام ہے. اب ان کا مادر غیر، ان کا ہونا کس کی دلیل ہوگی؟ اللہ. یہ ہے چونکہ یہ ہے. اب ہم تو لفظوں میں ہی کھیل رہے ہیں، مطلب حقیقت تو وہی جانے جس نے بنایا. چونکہ یہ ہے، میرا خیال بوجھ بن رہا ہے یہ جو ما بالغیر ہیں، اس لیے فرمایا کہ وہ عالم لذات ہی ہے اور بالغیر ہی ہے. یعنی وہ ہمارا بھی عالم ہے، ہماری ذاتوں کا بھی عالم ہے، جتنی اپنی ذات کا. بہت بڑی بات ہے. انہوں نے جو اس کی ذات کو پہچانوانا ہے تو ان کو کتنا عالم بنائے. اور نہیں فرما رہے کوئی کیا کہتا ہے؟ انبیاء کو علم ملا ہے امت جتنی امت کے لیے ضروری تھا ان کو دیا، ان کو توحید کو جتنا ضرورت تھی اتنا دیا. ان 14 کو کون سا علم ملا؟ توحید کا علم. جب توحید کا علم ملا تو اب جو توحید کا کمال ہے سبحانیت کا، وہ تجرد میں دیا. ان کے کمال تجرد میں کون سا علم دیا؟ جو لذات ہی ہے، جو اس کے وجوب کا علم ہے. وجوب وہ عدم نہیں ہے، وجود ہے. وجود کا علم. اسی وجہ سے اللہ کے علم میں، چلو ایک لفظ نکلا ہے منہ سے، یہ بھی جملہ کہہ کے آگے بڑھو. اسی لیے اللہ کے علم کی ضد جہل نہیں، عدم ہے. اللہ کے علم کی ضد میں نے بیان کیا، وہاں علم کی ضد عدم ہے، جہل نہیں، کیونکہ ذات توحید میں جہل کا گزر نہیں. جب وہاں گزر ہی نہیں ہے جہل کا تو وہاں اس کی ضد کیا ہوگی؟ اس علم کی جہالت تو ہوگی. کیا ہوگی؟ عدم. یعنی جو شاید ہے ہی نہیں، اللہ اسے نہیں جانتا، ہے ہی نہیں. جب ہے نہیں، معدوم ہے تو کیسے جانے گا؟ ہے ہی نہیں. توجہ فرمائیں، یہ بات بحث ہوتی نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں. یہ جو شاید نہیں ہے ہی نہیں، معدوم ہے، اسے نہیں جانتا. اسی وجہ سے
جناب علی فرماتے ہیں اس علم کے تحت جو اس کی ذات کو جانتا ہے. کہا کہ اللہ اپنے شریک کو نہیں جانتا. جناب علی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے شریک کو نہیں جانتا. یہ نہ جاننے کا علم علی کو کیسے ہوا؟ شریک کو نہیں جانتا. جب نہیں جانتا ہوتا تو جانتا ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو پھر شریک کو کیسے جانے گا؟ اس کے علم میں شریک ہے ہی نہیں. خدا کے لیے پھر مجھے جملہ کہنے دے پھر آل محمد وہ ہے جن کے علم میں بھی شریک نہیں ہے. جب ان کے علم میں شریک نہیں ہے یہ قیامت تک کے لیے لمحہ پر بھی شرک نہیں کر سکتے. اب میں جملہ کہہ دوں اگر کہہ دوں رہا ہے تو سخت لیکن مجھے مناظرے کے لفظ میں کہنا پڑتا ہے کہ جب ان کے علم میں شریک نہیں ہے تو پھر رسول کا جانشین وہی ہو سکتا ہے جس نے کبھی شرک نہ کیا ہو. واجب جب وجود اور وجوب کی لفظ آئی وہاں فرمایا وہ واجب لذات ہی ہے, واجب لغیر ہی نہیں ہے. بھائی ذرا مشکل ہے فرمائے تو میں بیان کروں ذرا دلچسپ. تو میں نے کوشش تو کی ہے کہ دلچسپ بناؤں چونکہ یہ مشکل بات ہے دلچسپی جب میں تو نہیں لکھا. اب وہ واجب لے دیکھیں عالم لغیر ہی مانے ذات ہی وہ تو ٹھیک تھا, ذات کا بھی عالم ہے غیر کا بھی عالم وہاں تو آیا. لیکن واجب الوجود جو اس کا واجب ہونا ہے وجوب ہے وہی وجوب ہی وجود ہے. جو وجوب ہے وہی وجود ہے, جو وجود ہے وہی وجوب ہے. یعنی وہ واجب الوجوب ہے, یعنی اس کا ہونا واجب ہے, اس کا وجود واجب ہے. کیا معنی واجب الوجوب کے کیا معنی؟ جس کا ہونا واجب ہے. میں جملہ کہہ دوں اگر آپ جلدی سے, جب اس کا ہونا واجب ہے, ہونا واجب ہے, لہذا اللہ قادر ہو کے بھی اپنے اوپر موت کو طاری نہیں کر سکتا. وجود کو یہ لے کے 14 آئے ہیں, ان کے لیے موت کہاں ہے؟ یہ تعریف بھی کرنا چاہے نہیں. تعریف بھی کرنا چاہے. آیا نا آیا. دیکھیں تاریخ کے لیے سلمان فارسی کا انتقال ہو گیا. اسبق جناب علی آئیں گے مجھے غسل دیں گے, گھبرانا نہیں. چادر ڈال کے برآمدے میں لٹا دیا, دستک ہوئی, جناب اسبق نے جو دروازہ کھولا جناب علی جو اندر داخل ہوئے, سلمان اٹھ کے کہتا ہے السلام علیکم یا جناب علی فرماتے ہیں سلمان جلدی کرو اپنے اوپر موت کو طاری کر لو, نیتا تو مر گیا, یہ ہے جو طاری کرتے ہیں. اگر ان کے لیے موت ہو تو پھر اس کی تعریف کیسے کروائیں گے؟
یہ تو ظاہری طور پہ انتقال ہوتا ہے، یہ موجود ہے۔ اب وہ کیا واجب الوجود، اب فرماتے ہیں کہ وہ واجب الوجود لے ذات ہی ہے، لے غیر ہی کے ساتھ وجود نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا ہو گیا؟ توجہ فرمائیں، بات مشکل ہے تھوڑی۔ لے ذات ہی تو وجوب ہے، لے غیر ہی نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا وجوب غیر سے ملے، اس کا وجوب یا وجود غیر سے ملے۔ کیا مطلب ہوا؟ جب غیر کا عدم ہوگا تو پھر یہاں بھی وجوب میں عدم ہو جائے گا، عدم آیا نہیں، اللہ رہے گا نہیں۔ اگر غیر ہی ہوگا تو غیر کے عدم میں ادھر عدم آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اگر غیر ہی نہیں ہے تو یہاں عدم آئے گا؟ مشکل ہو رہا ہے، درشک میں اسے تھوڑا سا بدلوں گا، ذرا بڑا تک صلوات پڑھ دیں۔ اچھا چلو دوسرا پہلو ہے، ان کا جو وجوب ہوگا، وجود اور وجوب زائد بر ذات نہیں ہوگا۔ زائد بر ذات کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہم اپنے وجود میں، ہمارا وجود زائد بر ذات ہے، یعنی ہم کسی بنانے والے کے محتاج، کوئی ہو جو ہمیں بنائے تبھی بنے گا نا۔ یہ ہمارا وجود کس کا محتاج ہے؟ غیر بنانے والے کا۔ اگر اللہ بھی اسی طرح اس کا وجوب اور وجود زائد بر ذات ہو تو کسی بنانے والے کا ہونا ضروری ہے۔ بشر آپ سمجھ آتی چاہیے، جب بنانے والے کا ہونا ضروری ہو گیا جناب علی فرماتے پھر وہ اللہ کہاں رہا؟ اللہ تو ہے، اللہ کو کسی نے بنایا نہیں، اسے کسی نے نہ وجود دیا ہے نہ وجوب دیا ہے، تو اس کا وجود کیا ہوگا؟ لے ذات ہی، لے غیر ہی نہیں۔ پھر فرمایا وہ مرکب نہیں ہو سکتا، چونکہ مرکب اجزاء کا محتاج ہوتا ہے۔ اس کے لیے کیا چاہیے؟ جو جب تک اجزاء ملیں گے پھر ترکیب بنے گی، ترکیب کے نام کا نام ہے مرکب ہونا۔ تو پھر اللہ اگر ترکیب سے اجزاء سے مرکب ہو گیا پھر اللہ مرکب ہو گیا، پھر اللہ اللہ نہیں رہے گا۔ جب ترکیب آ جائے گی، میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، جہاں ترکیب آ جائے گی وہاں تجرد نہیں رہے گا۔ تو پھر آل محمد کی جو پہلی خلقت ہے وہاں تجرد ہی تجرد ہے، وہاں اجزاء کی ترکیب کا تصور نہیں ہے۔ اس میں یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ فرمائیں کیا ہے؟ بھائی پوری 10 دن وہاں پڑھتا رہا، کیا ہے؟ پہلی تخلیق میں آل محمد کیا ہے؟ خلیفۃ اللہ تو ہے نا، خلیفۃ اللہ بحیثیت حقیقت محمدیہ۔ جب اللہ نے ان کو اپنے کمال کے لیے بنائے تو تھے کیا؟ یہ وجود میں کیا تھے؟ شکل و صورت میں کیا تھے؟ اشباہ بات کی بات، جب اشباہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں، یہ نیچے سے جب آتے ہیں پھر کہیں مسئلے اعلیٰ بنتے ہیں، کہیں حجت اللہ بنتے ہیں، کہیں اسماء الحسنہ بنتے ہیں، کہیں اشباہ بنتے ہیں، میں کیا کہوں، کہیں مسئلے بشر بنتے ہیں، مثل بشر یہ بنتے ہیں۔ لیکن جب یہ اولی مخلوق میں سب سے پہلے اللہ نے جو ان کو اپنے نور ہویت سے جب اختراع فرمایا، بس فرق یہ تھا کہ وہ اس بات میں نور تھا، وہ ذات میں نور تھا، یہ وجود میں نور تھا۔ اور لفظ نہیں ہو سکتا، وہ ذات میں نور تھا، یہ وجود میں نور تھا۔
وہ اللہ تھا، یہ محمد تھے۔ وہ اللہ تھا، یہ محمد تھے۔ ان کا وہ مقام کیا تھا؟ پرتو تھے، اثر تھے، عکس تھے، سن تھے۔ فرمایا تم اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، جگہ بھی نہیں تھی، ہم تھے۔ وجود نہیں تھا، یہ جسمانی وجود وہاں نہیں تھا، مرکب نہیں تھے، لفظ روح جسم سے مرکب نہیں تھے۔ یہ تو جب اس دنیا میں آئے تو پھر مرکب ہوئے گا، ہماری ہدایت کے لیے جب آئے تب مرکب ہوئے گا۔ عالمین کی ہدایت کے لیے جیسے جیسے وہ تھے اسی طرح مرکب ہوتے تھے۔ اس وقت تو یہ مرکب ہی نہیں تھے۔ اگر یہ مرکب ہوتے تو تجرید کو کیسے بیان کرتے؟ کہ ان کا مقام تجرید وہ ہوگا جو اس کا مقام تجرید ہے۔ فرق یہ ہوگا، فرق خدا کے لیے فرق یہ ہوگا، وہ بنانے والا ہوگا، یہ بننے والے ہوں گے۔ جو کمال تجرد ہے، کمال تجرد تب یہ سمجھیں گے اس کا جب اسی سے جدا ہوں گے۔ جب اسی سے جدا نہیں ہوں گے تو کیسے سمجھیں گے؟ کوئی کائنات کا کوئی اس کی تجلیات کا متحمل تو ہو نہیں سکتا سوائے ان کے۔ جب یہ تجرد رکھیں گے اس کے کمال کا تبھی تو متحمل ہوں گے نا۔ دنیا کی کوئی دوسرا کوئی شاید متحمل ہو نہیں سکتا۔ جب نہیں ہو سکتا تو ان کو کتنا تجرد دے؟ وہی جو ساتھ کا تجرد دے۔ بار بار یہی بحث علم کلام میں یہی بحث ہے کہ یہ تجرد رکھتے ہیں، چونکہ علم اور تجرد متلازمان ہیں۔ انہیں تجرد کس صورت میں دے؟ تو اس کی ذات عین علم ہے، وہاں ذات عین علم ہو، یہاں وہی علم صفت ہو۔ وہاں ذات ہو، یہاں صفت ہو، یہ صفت موصوف ہو کے مظہر بنے، وہ بغیر صفت کے ذات رہے۔ صفت نہیں ہے، نفی الصفات عنہ، ہر صفت کی وہاں نفی ہے، وہاں ذات ہی ذات ہے، وہاں ذات صفت نہیں۔ اللہ خدا موصوف ہو جائے گا، مرکب ہو جائے گا، اللہ نہیں رہے گا۔ اگر وہاں وہ موصوف ہے اور صفت ہے ہر شے، پھر تو مرکب ہو جائے گا۔ صفت محتاج ہوتی ہے، موصوف محتاج ہوتا ہے صفت کا، جو محتاج ہو کے بنے وہ تو اللہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نہیں ہے تو پھر ان کو کون سا مقام دیا؟ مقام تجرد۔ جب اس نے بچنا بات اپنا تجرد کا مقام ان کو دے کے ان کی معرفت کے لیے انہیں بھیجا۔ اب ان کی مرضی ہے، یہ کون کہہ کے بنا دے، مرضی ہے، ارادہ کر دے۔ یہ مقام تجرد ہے سے فائد ہے، کون کہہ دے تو بھی ٹھیک، ارادہ فرما دے تو بھی ٹھیک، ارادہ کر دے بات ہو جائے، کون کہہ دے ہو جائے۔ منصور دوانکی نے 70 جادوگر منگوائے بابل سے، جو وہ جناب موسیٰ کے زمانے کے جادوگر تھے کہ بڑے بڑے جادوگر ہیں، ان کو بغداد بلا کے کہا کہ ماشاءاللہ میرا ایک مخالف ہے جناب امام جعفر صادق، انہوں نے تو میں اس لیے بلا دیا کہ تم بڑے موروثی طور پر تمہارا علم یہ جو ہے جادو کا، تو لہذا ان جادوگر کو اگر آپ دیر کر دیں گے، ان کو کہا تو جو انعام مانگو گے ہم دیں گے۔ انہوں نے جواب میں کہا اگر وہ جادوگر ہوا تو ٹھیک ہے، جادوگر پہ تو ہمارا جادو چل سکتا ہے۔ نکاح میں دن دے دو، پھر دن دے دیا۔ انہوں نے 70 آدمی دربار میں انہوں نے شیر بنائے، شیر بت بنائے، شیروں کے مٹی کے شیر بنا دیے، ان میں ایسا نازوب کیا، ایسا لگتا تھا بالکل جیسے شیر ہے۔ جب شیر تیار ہو گئے، ہر چیز بن کے بیٹھ گئی، تو انہوں نے دربار سجایا، پورے دربار میں یہ 70 آدمی بیٹھ گئے، اور انہی کے سائے میں، جن سائے میں وہ شیر تھے نا، شیر اوپر اور یہ اس کے سائے میں بیٹھ گئے کہ جو ہی آئیں گے ہم جادو کریں گے۔ ان آدمی نے بھیجا مولا آپ تشریف لائیں۔ جو ہی میرا امام آیا
इमाम नहीं आया, तौहीद का मजहर है। कमानात इलाहिया का मजहर आया। दुनिया को क्या? जो मेरा इमाम तशरीफ लाते एक नजर देख कर फरमाया, मैं फख्र मूसा हूँ। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम थे ना, मैं फख्र मूसा हूँ, ये कहते फरमाया उन्हीं को जो बैठे हुए थे कि आज के बाद तुम किसी को धोखा नहीं दे सकोगे। जादूगरों की तरफ देख कर इमाम ने फरमाया, आज के बाद तुम किसी को धोखा नहीं दे सकोगे। जनाब मूसा ने लकड़ियों से कहा था, असा से कहा था, डाल के इनको खा जाओ। मैं इन शेरों को हुक्म देता हूँ, शेरों खाओ। और मोहम्मद वाले मोहम्मद शेरों को क्या हुक्म दिया? खा जाओ इनको। अब शेरों ने 1 मिनट में जिंदा होके उन तमाम जादूगरों को, 70 जादूगरों को खा गए। शेर तो खड़े हुए थे, मगर जब मंसूर की तरफ बढ़े ना, घबरा गया। सरकार ने फरमाया कयामत में तेरा ही मामला होगा। मैं क्या कहने लगा, मौला ये आदमियों को इन्होंने निगला है, वो तो निकल कहें कि वो गिर दे। सरकार ने फरमाया अगर जनाब मूसा का असा जिस दिन जादूगरों को गिर देगा, ये कौन है? ये उसके उस कमाले सुबहानियत का जो मरकज इल्म है, उस इल्म के मजहर को हरीक है। इनका ऐसा सुना कर जैसे तुमने कहा कि कल इंशाअल्लाह, बस आज मुझे हुक्म मिला कि यहाँ से मैं मसाइल शुरू करूँ। इन बीवियों को वो जिंदान मिला जिसकी छत नहीं। सही साल के बाद फिर मौका मिले या ना मिले। मैं क्या कह रहा हूँ, अल्लाह जाने कितनी तकलीफों से ज़हरा की बेटियां शाम पहुंची, सारे दिन गुजारे हैं बाजारों में, दरबार में, खड़े खड़े दरबार में सारा दिन गुजर गया। सारा दिन पहला दिन बाजार में गुजर गया, दूसरा दिन 70 कदम में गुजर गया, तीसरा दिन खड़े सारा दिन दरबार में ज़हरा की बेटियां खड़ी हैं। इतनी थकी हुई होगी ज़हरा की बेटियां। और इस मलूम ने वहां खड़ा किया बीवियों को जहां गैर मुस्लिमों को खड़ा किया जाता है। जब शाम को इसने हुक्म दिया कि बीवियों को उस जिंदान में भेज दो जो गए तशरीफ ले गए, देखा होगा सामने बिल्कुल जिंदान से, जिंदान में भेज दिया गया। जब बीवियां चली गई जिंदान में, ये जो वहां औरतें थी ना, कनीजें, ये जो जदीद की बीवी हिंदा थी, ये कनीज रही है जनाब अली अलैहिस्सलाम की, जनाब ज़ैनब आलिया। ये नहीं आई बाजार में या दरबार में इन बीवियों को देखने के लिए। इसे नहीं मालूम था कौन दरबार में आया है, कौन बाजार में आया है, कोई पता नहीं था। जब बीवियां चली गई ना जिंदान में, कनीजों ने इसे आके कहा, हिंदा आज जो कैदी आए हैं लगते नहीं। यही हमारी लफ्ज़ें होती है, मंजरात पेश करना। ये जो आज कैदी आए हैं, कैदी लगते नहीं। अल्लाह ने कहा कि कैदी हैं, एक नजर तू इन कैदियों को देख जरूर। घबरा के रहने लगी, मेरी शहजादी ने मुझे रोका था कैदियों का तमाशा न दे। कैदियों का तमाशा दीजिए। उन्होंने कहा तमाशा नहीं, अब तो वो जिंदान में चली गई है, सिर्फ देखना है। सारी रात ये कहती रही, सुबह उठते हुए कहा अच्छा अगर आप कहती है तो मेरी सुनहरी कुर्सी उठाओ और जाके उन कैदियों में रखो और कहो तुम्हें शहजादी मिलना चाहती है। जल्दी से उन्होंने कुर्सियां उठाई और आके रख दिया जिंदान में, कुर्सी रखी। जब कुर्सी आके रख दी जिंदान में, जब चली गई ना, उन्हें लेने के लिए
लिए कनीज़ें, तो जनाब ज़ैनब ने फरमाया बीवियों शहजादी आ रही है, जब तक मैं कलाम न करूं कोई बीवी बोले ना। आमिर की बेटी है, इसीलिए खुदा पे शुक्रिया अदा करें। जब तक मैं कलाम न करूं कोई बीवी बोले ना। इन्होंने जाके कहा कि हमने कुर्सी रख दिया, चलो ये और तुम उन कनीतों के दरमियान में चल के हिंदा कहूँ साहब की ना। जब आई ना जिंदान के दरवाजे पर देखा 24 साल का ज़ईफ कैदी बैठा हुआ, गले में तौक है, पाँव में देरी है, रोक के कहती है कैदी से कहो कि यहाँ से उठ जाए, मुझे अंदर जाना है। भागती हुई आई कनीज़े, कहती उठ जाओ यहाँ से, शहजादी ले जाना है। मेरे बाप ने फरमाया शहजादी से कहो तेरे लिए जितनी पड़ता है मैं कर लेता हूँ, मुझे उठानी मैं 6 दिन कर सकता हूँ, मैं बैठ नहीं सका 6 दिन, मुझे अभी जब ये सुना ना भागती हुई गई कैदी है 6 दिन का खड़ा रहा है, क्या पर्दा कर ले। अच्छा पर्दा हुआ, ये जो अंदर दाखिल हुई जनाब ज़ैनब ने फरमाया आते हुए बहनों में कुलसूम रुकैया देखो ये कौन है। दीदिया कहते हैं देखा जरूर है, पहचान में नहीं आ रही, फरमाया ये हमारी करीब रही। अल्लाह अकबर। अब ये शहजादी है, इकरा का ये आई आके ऐसे सलाम किया, बीबी ने जवाब दिया कहूँ मैं, ये कुर्सी पे बैठ गई। ज़हरा की बेटियां खड़ी तुम किस मुल्क की कहती हो? बस ये कहना था। जनाब ज़ैनब ने फरमाया मैं मदीना के रसूल